अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम बर्षा खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई के लीडर शाहिद खट्टर ने आज कहा कि 9 मई एक बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। उन्होंने आज PMLN और मौजूदा गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया और जरदारी को भी बीच में सही से झटका दिया, जिसकी वजह से असेंबली में गर्मा गर्मी हो गई, यहाँ तक के बात हाथापाई पर जाते जाते बच गई। आइए देखते हैं इस वीडियो में इन्होंने और क्या कहा। अगर फॉर्म 47 के जरिए इधर मौजूद मेंबरान को एक कागज के टुकड़े के जरिए उनको मुंतखब ना किया होता तो आज आप इस चेयर के ऊपर ना होते और ना इधर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की कुर्सी पे होता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दिया। अगर एक कागज के टुकड़े के ऊपर मेरे मुल्क के पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम जिन्होंने वोट दिया कागज के टुकड़े के ऊपर जरब लगा दी, तो कौन करेगा इस ईवान को, कौन अहमियत देगा इस ईवान को, कौन सुनेगा इस ईवान की बात को। और जब आपके पास इखलाकी जुर्रत ना हो, जब आपके पास मोरल ग्राउंड्स ना हो, जब ये बात करेंगे तो अगलों ने क्या कहना है कि जी चुप कर, फॉर्म 47 के जरिए तुझे मैंने बनाया, तुझे आवाम ने वोट नहीं दिया, कैसे चलेगा मेरा ये मुल्क, कैसे आगे बढ़ेगा मेरा ये मुल्क? क्योंकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है और सिर्फ 4-5 इधर इन्होंने छोड़े हुए हैं। और इधर वो एफेंड्रीन जो इधर से गया अभी मेरे बारे में उसने एक बात की डिप्टी स्पीकर साहब के ये दाढ़ी वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ी है और दाढ़ी जो है ये सुन्नत है, तमाम अंबिया कराम की मुस्तकिल सुन्नत है। उसने कहा कि दाढ़ी वाले ने कर्नल शेर खान का मुजस्मा उठाया हुआ था। ये डान लीक्स करने वाले जिन्होंने बाहर की दुनिया में हमारे फौज के खिलाफ बोलने वाले आज फौज के बड़े तर्जुमान बने हुए इस ईवान के अंदर। डान लीक्स कराने वाला कौन है? आज चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी हुई है, उसको फॉर्म 47 के जरिए उसको बैठाया हुआ है और ये कहता है कि जी इसने कर्नल शेर खान का जो मुजस्मा है वो उठाया हुआ है। हालांकि 9 मई को मैंने प्रोटेस्ट किया था, जिस तरीके से मेरे लीडर को गिरफ्तार किया गया था, जिस तरीके से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में घसीट के लेके गए थे, जिस तरीके से लेके गए थे, मुझे था एतराज उस तरीके के ऊपर। बिल्कुल मैंने किया था अपने जिले के अंदर प्रोटेस्ट, उसमें 20-25 हजार लोग बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब एक गमला नहीं टूटा उसमें, एक गमला। पुरअमन एहतजाज था वो और पुरअमन एहतजाज के बाद मेरे ऊपर 34-35 FIRs कर दी। एक गमला नहीं टूटा उस एहतजाज के अंदर, लेकिन मकसद कुछ और था। 9 मई इसलिए हम कहते हैं कि 9 मई एक बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाने के ऊपर थी। अगर इमरान खान को उन्होंने गिरफ्तार किया जिस तरीके से गिरफ्तार किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान को आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हमने नहीं कहा। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान को रिहा किया गया, तकरीबन 5-6-7 दिन तक उनकी रिहाई के बाद जो जुल्म, जो जबर रियासत ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ किया, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ किया, वो 8-9 महीने अल्लाह किसी को भी वो 8-9 महीने ना दिखाए जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप के ऊपर जो जुल्म हुआ, जिस तरीके के साथ हुआ, अल्लाह ना करे कि वो इनके ऊपर आए। अगर इनके ऊपर आया, इनका लीडर जो अब ये बड़ा इनकलाबी उनको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बड़े इनकलाबी लीडर हैं, हालांकि उनके इनकलाब का आलम तो ये था कि जो ही उनको जेल में डाला उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरना शुरू हो गए, उनको बीमारी लाहक हो गई। और जाना किधर है? इस मुल्क के ऊपर 40-45 साल तक हुक्मरानी की, 45 साल तक इस मुल्क के ऊपर काबिज रहे, एक अस्पताल नहीं बनाया कि उसमें अपना खुद का इलाज करा सकते। ये आलम था इनकी हुकूमतों का। और दूसरा, 3.5 साल की एक बेहतरीन हुकूमत, एक लीडर जिसने जो कौम को औलाद की तरह समझता था, खुद को कौम का वालिद का दर्जा दिया,
احساس پروگرام شروع کرایا, صحت کارڈ دیا اس ملک کو, معیشت کی بہتری کے لیے وہ اقدامات اٹھائے جو تاریخ میں نہیں اٹھائے کسی نے. اس کے علاوہ کووڈ کے باوجود سال ڈیڑھ سال تک جو کووڈ کا مشکل دور تھا, پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا. پاکستان جو تھا وہ ٹریک پہ آ گیا تھا, پاکستان جو تھا وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے والا تھا کہ ایک سازش کے تحت اپنی قوم کے لیے ایک لیڈر جاتا ہے رشیا تاکہ میں سستا تیل لے سکوں, میں سستی گندم خرید سکوں. لیکن جب وہ ملک واپس آتا ہے تو چونکہ اس نے پہلے ایک دفعہ انکار کیا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ بول چکا تھا, تو وہ ان لوگوں کو جو خود کو آقا سمجھتے ہیں ان کو ناگزیر گزرا, ان کو اچھا نہیں لگا. اور ادھر کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی غداروں نے مل کے اس لیڈر کو, اس وزیر اعظم کو اور اس حکومت کو بے دخل کیا. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ایک ڈائری ہاتھ میں لے کے وزیر اعظم ہاؤس سے چلتا ہے اور باہر پریزن وینس کھڑی ہوتی ہے, عدالتیں لگتی ہے, اور ایک وہ لیڈر جس نے ساری زندگی 28-29 سال کی سیاست میں ایک گملہ نہ توڑا ہو, اس نے ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بات کی, باہر پریزن وین آتے ہیں اسمبلی کے باہر, وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ایسا منظر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عمران خان آئین توڑ دے گا. حالانکہ وہ عمران خان جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عزت دی, عمران خان نے اس ملک کو ورلڈ کپ دیا, عمران خان نے اس ملک کو شوکت خانم دیا, عمران خان نے اس ملک کو نمل دیا, عمران خان نے اس ملک کو صحت کارڈ دیا, عمران خان نے اس ملک کو احساس پروگرام دیا, اور میرے سبز ہلالی جھنڈے کی پوری دنیا میں اس نے عزت کرائی الحمدللہ. تو میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اس لیڈر کے اوپر 200 دہشت گردی کے آپ پرچے کراتے ہیں؟ اگر عمران خان اس ملک میں دہشت گرد ہو گیا تو پھر ٹھیک کون ہوا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ اور ہمیں ادھر بیٹھ کے یہ ابھی جو ایک دوسرے کے لیے ڈائز بجا رہے ہیں, ہمیں یاد ہے ان کے گھسیٹنا. شہباز شریف کیا کہتا تھا کہ اگر زرداری کو میں نے لڑکانا کراچی لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا. تو ابھی تیرا نام چیری بلاسم رکھ دے, بوٹ پالش رکھ دے, تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو ووٹ دے رہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب کی جو تقریر ہے, اگر اس میں آپ ایک کوریکشن کر دیتے کہ اس کے ساتھ جناب آصف علی زرداری مسٹر 10% لکھ دیتے تو یہ بہتر ہوتا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ادھر کل جو خواجہ آصف جو تقریر کر رہا تھا یہ وہ کہہ رہا تھا. اگر مسٹر 10% لکھ لیتے اس کے ساتھ تو جنہوں نے ہار چرائے, جنہوں نے پورے پاکستان کی بدنامی کی, آج وہ گڑی کا ذکر کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ہار چرائے تھے, اس ملک کی بے عزتی کرائی تھی انٹرنیشنل لیول پہ, پائن ایپل نہیں چھوڑا, جانمازوں تک کو نہیں بخشا, چٹائیاں تک لے گئے آپ تو شاہخانہ سے, اور یہ کہیں گے بیڈ شیٹ سب کچھ تک یہ لے گئے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں ایک اور جی, جب ان کی باری ہوتی ہے تو آپ ان کو 20 25 جی دیکھیں, مجھ سے باری آواز اسی وار میں کسی کی نہیں ہے, نہیں کرنے دیں گے تقریر, یہ بھی نہیں کر پائیں گے, وہ نازما لے خود کو. مجھ سے باری تقریر کسی کی بھی نہیں ہے اسی وار میں, آواز کسی کی بھی نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ 20 25 ایک گھنٹہ ہم ان کی تقریریں سنتے رہے. ابھی 2 منٹ کی بات آئی, تکلیف ہو گئی, سنیں, برداشت کریں تھوڑا, آپ بڑے, ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں, تھوڑا سا برداشت کر لیں, تھوڑا سا برداشت, حوصلہ رکھیں. شکریہ. اوکے, مہتاب راشدی صاحبہ. ماحول جس طرح چل رہا ہے آپ اس کو ماحول کو خراب نہ کریں. آپ
تشریف رکھے ہو گیا آپ کے وائنڈ اپ کریں 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز 1 منٹ میں مائک کھولیں کھٹک صاحب کا مائک کھولیں آپ بولیں کھٹک صاحب وائنڈ اپ کریں 1 منٹ میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کھلا ہوا ہے مائک آپ کا ہمارے معاملے میں آپ کے پاس ٹائم کی کمی آتی ہے اور میں نے جی ادھر وہ ابھی فنڈرین حنیف عباسی جو گیا ہے وہ پرسنل اٹیکس کر کے گیا ہے کل ادھر خواجہ آصف جو کھڑا تھا پرسنل اٹیکس کر رہا تھا ہم نے سنی ان کی بات لیکن ہماری 2 منٹ کی تقریر سے ان کو جی دے کے ساری ان کے تماموں کو کھڑا کر دیا ہے یہ جو 10% کا لفظ کا ہے اس کو ایکسپنج کرتے ہیں آپ تشریف رکھیں ڈپٹی اسپیکر صاحب ہو گیا جی آپ تشریف رکھیں میں تو بیٹھ جاؤں گا مجھے نہ کرنے دیں تقریر لیکن میں بھی پھر ان کو نہیں کرنے دوں گا میں کل ہی کافی کر دیا نا آخری بات ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک چیز عمران خان جیل میں قید ہو کر الحمدللہ وہ جیت گیا ہے آپ لوگ ہار چکے ہیں اگر عمران خان کی پاپولیرٹی کا آپ نے اندازہ لگانا ہے تو گراؤنڈ آپ کا جگہ آپ کی شکریہ تشریف رکھیں ہو گیا محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ ماحول خراب نہیں کریں تشریف رکھیں یہ ایسی آرڈر ان دا ہاؤس آپ تشریف رکھیں 1 منٹ پلیز آپ تشریف رکھیں پلیز آنریبل ممبر سے درخواست ہے تشریف رکھیں کھٹک صاحب پلیز 1 منٹ میں وائنڈ اپ کیجئے غلط چیز ہے یہ غلط چیز ہے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے غلط چیز ہے یہ آپ اس کو چھوڑ دیا جی آپ مائک دینا اسپیکر صاحب ایک یہ یہاں پہ جو کھڑی خواتین ہیں انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ ہماری مائیں بہن ہیں میں ایسا نہیں کروں گا میری ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ میں ان کے اوپر فزیکل اٹیکس کروں لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب اچھا میں اگر ان کو برا لگا 10% کا آصف علی زرداری بہت ایماندار لیڈر ہے آصف علی زرداری اس نے سندھ کو نہیں کھایا آصف علی زرداری اس نے پورے پاکستان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کر دیا تو آپ تو سن لیں میری بات اسپیکر صاحب جن لوگوں کو عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھنی ہے 1 دن کے لیے جیل سے رہا کرا دے ہم دکھائیں گے کہ کتنا پاپولر ہے وہ 13 اور 78% سے 13 اور 78% کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے 8 فروری کو قوم نے آپ کو جواب دیا لیکن اگر آپ کو دوبارہ حق ہے تو دے مینار پاکستان ٹھیک ہے کھٹک صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا شکریہ جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج شاہد کھٹک جن کو کافی لوگ پی ٹی آئی کا ببر شیر کہتے ہیں انہوں نے سب کو آج آئینہ دکھایا اور جو کچھ بھی کہا انہوں نے آج کی اپنی اسپیچ میں کیا آپ سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ صحیح ہے یا غلط برائے مہربانی اپنے کمنٹ پہ ضرور بتائیے گا انشاءاللہ بہت جلد اسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے نہ بہت ٹائم رکھے گا جزاک اللہ